السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی بہترین ٹاپک لے کر آئی ہوں میں آپ لوگ کے سامنے، اور میں اپنی جذبات اور احساس پورے دل سے اس ٹاپک پر بولنا چاہوں گی۔ پلیز میرے بات کو دل سے سمجھیے گا اور سکون سے احساس کیجیے گا۔ آج کا ٹاپک ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔ یہ بات سمجھ گئے تو زندگی بدل جائے گی۔ سچ سننا چاہیں گے ہم لوگ کہ ہمیں کوئی برباد نہیں کر رہا ہے، نہ لوگ نہ حالات۔ ہم لوگ کو ہمارا برباد کر رہا ہے ہمارا نفس، وہ آواز جو ہمیشہ کہتی ہے میں صحیح ہوں، میری مجبوری تھی، میری نیت صاف تھی۔ اگر آج یہ سمجھ گئے تو شاید آج کے بعد تم خود کو جھوٹ بولنا بند کر دو، یا ہم لوگ جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ نفس کیا ہے بتائیے تو؟ اسلام میں نفس صرف ڈیزائر نہیں ہوتا، نفس وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے زیادہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ بنا دے۔ نفس کبھی سامنے سے نہیں بولتا گناہ کر لو، وہ دھیرے سے بولتا ہے سب کر رہے ہیں، بس اس بار دل صاف ہونا چاہیے، اور یہیں سے انسان گرنا شروع ہوتا ہے۔ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ پتہ ہے کیا ہے؟ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ تمہیں لگاتا ہے کہ تم صحیح ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم صحیح ہو، ٹھیک ہے، بٹ جب غصہ آئے نفس کہتا ہے تیرا غصہ جسٹیفائیڈ ہے۔ جب جلن آئے تو نفس کہتا ہے تو حق پر ہے۔ جب ایگو آتی ہے تو نفس کہتا ہے تو کم نہیں، اور پھر دھیرے دھیرے دعا کم ہو جاتی ہے، جسٹیفیکیشن بڑھتا جاتا ہے۔ ابلیس سے زیادہ خطرناک کیوں؟ ابلیس سے زیادہ خطرناک کیوں ہے یہ نفس؟ ایک بات یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ ابلیس صرف بلاتا ہے لیکن نفس گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ ابلیس کے لیے تمہارا ہم لوگ کا اللہ سے دوری ہونا کافی ہے، لیکن نفس تب تک چین نہیں لیتا ہے جب تک ہمیں یہ یقین نہ دلا دے کہ میں غلط ہی نہیں ہوں۔ اور جب انسان اپنی غلطی کو غلطی سمجھنا چھوڑ دے وہیں سے روح کمزور ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنی غلطی کو مانتا ہی نہیں نا تو اس کا روح بہت کمزور ہونے لگتا ہے۔ یہ بات موسٹلی ہر انسان پہ لاگو ہوتا ہے۔ نفس گناہ کو کیسے بیوٹیفل بناتا ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے بس ایک بار، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، دل سے برا نہیں ہوں۔ لیکن سچ یہ ہے جو چیز تمہیں اللہ سے دور کرے، جو چیز ہم کو اللہ سے دور کرے، چاہے وہ عادت ہو یا انسان، وہ نفس کا جال ہی ہوتا ہے، وہ نفس کا ٹریپ ہوتا ہے جو ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے۔ نفس اور ورسس سکون کا کیا ڈیفرنس پہلے یہ سمجھیے۔ آپ نے نوٹس کیا ہے جتنا نفس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں نا اتنی بے چینی بڑھتی ہے، اور جتنا اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اتنا سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کو کبھی سکون ملتا ہی نہیں، اس کا بھوک کبھی ختم ہوتا ہی۔ نفس ہمیشہ انسان کو بھٹکاتا ہے، ہمیشہ غلط راستے پہ لے جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھنا ہی ہے کہ نفس کو مارنا نہیں ہوتا ہے، نفس کو ہم لوگ نہیں مار سکتے، لیکن نفس کو جھکانا ہوتا ہے۔ جب نفس بولے میں چاہتا ہوں، یہ سوال اگر روز پوچھ لیا جائے کہ یہ ہم لوگ پوچھیں اللہ سے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اگر نفس بولے نا کہ میں چاہتا ہوں، اگر آپ کا نفس بولے کہ میں چاہتا ہوں، تو آپ ایک سوال پوچھئے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اپنے دل سے۔ یہ سوال اگر ہر روز پوچھ لیا جائے تو زندگی دھیرے دھیرے سیدھی ہوتی جائے گی، نفس کمزور ہوتا جائے گا اور ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہماری محبت بڑھتی جائے گی، اور نفس کو دھیرے دھیرے مار نہیں سکیں گے، جھکا سکیں گے اللہ کے آگے۔ تبھی ہمارا ایمان ہائر لیول پہ جا سکے گا، اور اللہ سے کنیکشن کو ہم اسٹرانگ کر سکیں گے۔ ابلیس نے کہا تھا اللہ سے وعدہ، اللہ کے سامنے یہ بولا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا جب تک اس دنیا میں رہوں گا تب تک بہکاتا رہوں گا۔ اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ اس کے بدلے جواب دیا تھا کہ تو جا بہکا لے، لیکن جو میرے والے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اسی لیے نفس کے ساتھ ہم لوگ کو نہیں چلنا، ہم لوگ کو اللہ کے ساتھ چلنا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آج تم تھک گئے ہو تو غصہ، گلٹ، کنفیوژن سے، ٹھیک ہے، اگر آج ہم لوگ تھک گئے ہیں
गुस्सा में है, गिल्ट में, कन्फ्यूजन से याद रखना है कि अल्लाह से दूर नहीं होना है हम लोग को, ठीक है। दूर सिर्फ तुम्हारा नफ्स खड़े हैं, हम लोग को नफ्स को क्या करना है, दूर सिर्फ तुम्हारा नफ्स खड़ा है, एक सजदा, एक आंसू और नफ्स फिर से कमज़ोर पड़ जाता है। याद रखिएगा कि कभी भी गिल्ट कन्फ्यूज़न हो ना तो अल्लाह को याद कर लीजिए और मतलब अल्लाह को याद करके ना नफ्स को दूर खड़ा कर दीजिए। एक सजदा, एक सुकून, एक आंसू और नफ्स फिर से कमज़ोर पड़ जाता है। अल्लाह हम सबको अपने नफ्स को जीतने की ताकत दे, आमीन। दिल से दुआ है कि नफ्स को हम लोग को मतलब हराना है और अल्लाह के आगे अपने सजदे पे अल्लाह की मोहब्बत को ज़ाहिर करना है। बस यही आज दिल से मेरी बात मैंने कही है। मेरी कुछ अगर गलती आपको लगी होगी तो माफ़ कीजिएगा। अगर कुछ आप अपने कमेंट्स देना चाहते हैं या मुझे कुछ आइडिया देना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर आप बोलिए तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे अपनी बात रखूँ। शुक्रिया दिल से, आप लोगों को दिल से दुआ कि आप आगे की ज़िंदगी आप लोगों की सुकून, रहमत और अल्लाह की मग़फ़िरत में जाए। आमीन सुमा आमीन।